Dana Tours and Travels 10 days group packages for December and January. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hila, Kazimia and Kufa. Contact 939-485-4888. تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں مسلسل دوسرے دن یعنی پیر کو گھنی چادر دیکھی گئی۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر روشنی کم ہو گئی۔ موسم جاریہ موسم کے دوران جنوبی ہند کے اس بڑے ایئرپورٹ پر پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ شہر حیدرآباد کے بیشتر علاقوں میں قہر کے حالات بنے ہوئے ہیں، جس سے گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حیدرآباد اور اس کے نواحی علاقوں میں درجہ حرارت میں کمی ہو گئی ہے۔ شہر کے BHEL فیکٹری کے قریب درجہ حرارت 12.06 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے، جبکہ مولا علی علاقے میں درجہ حرارت 12.07 ڈگری درج کیا گیا ہے۔ گچی باؤلی میں درجہ حرارت 13.04 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 5 دنوں کے دوران حیدرآباد میں ایسی حالات برقرار رہنے کا امکان ہے۔ ملک کی کوئلہ کی سرکردہ کمپنیوں میں سے ایک سنگارینی کالجز کمپنی کی ٹریڈ یونین کی اس ماہ کے 27 تاریخ کو ہونے والے انتخابات کے لیے عہدیداروں کی جانب سے مناسب انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے چلائے جانے والی سنگارینی کالجز سنگارینی علاقے میں جملہ 11 ڈویژنز ہیں۔ 84 پولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے، جبکہ 700 عہدیداروں کو متعین کیا جائے گا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ انتخابی عمل کی نگرانی کے لیے مرکزی وزارت لیبر کی جانب سے 13 عہدیداروں کو تعینات کیا جائے گا۔ تقریباً 39,749 ورکرز حق رائے دہی سے استفادہ کریں گے۔ رائے دہی صبح 7 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM لیڈر عارف جمال کو بہار کے ضلع سیوان میں کل نامعلوم حملہ آوروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ جمال سیوان میں پارٹی کے ضلع صدر بھی تھے۔ انہیں فوری ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن وہ علاج کے دوران زخموں کی تاب نہ لا سکے اور چل بسے۔ پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے اور وجوہات کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ علیحدہ اطلاع کے بموجب 30 سالہ عارف جمال حسینی گنج پولیس اسٹیشن کے تحت علاقے میں ایک فوڈ اسٹال کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے۔ AIMIM کے ترجمان ایڈوکیٹ عادل حسین نے بتایا کہ جمال کو ان کے 11 سالہ بچے کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ جمال نے 2015 کے اسمبلی الیکشن میں مقابلہ کیا تھا اور وہ ایک NGOs کی قیادت بھی کرتے ہیں۔ وہ سیوان میں AIMIM کے بانی لیڈر تھے۔ حسن نے مزید بتایا کہ جب جمال کو سیوان ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہاسپٹل لے جایا گیا تو وہاں کوئی ڈاکٹر بھی موجود نہیں تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت کے تحت کتنی طبی لاپرواہی برتی جا رہی ہے اور حکومت ریاست میں عوام کی صحت کی حالت کے تعین کتنی بے حس ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرتبین کو بلا تاخیر پکڑا جانا چاہیے۔ ضلع پولیس نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم کی تشکیل دی ہے۔ اسی دوران موصولہ اطلاع کے بموجب AIMIM اسد الدین اویسی نے عارف جمال کے باپ اور بھائی سے بات کی اور اس خاندان سے دلی اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے پارٹی کے رکن اسمبلی اور بہار یونٹ کے صدر اختر الایمان کو ہدایت دی کہ وہ اس معاملے کو DGP بہار اور چیف سیکریٹری بہار کے ساتھ اٹھائیں۔ علاوہ ازیں اسمبلی میں بھی اس معاملے کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر سری نواس ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں حکومت کی جانب سے کی جانے والی 6 گارنٹیز کے لیے 28 دسمبر سے درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں منعقدہ کلکٹرز اور SPs کانفرنس کے اختتام کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں عوام کو 6 گارنٹیز کے متعلق درخواست فارمز دیے جائیں گے۔ 28 دسمبر تھا 6 جنوری تک گرام سبھاؤں میں عوام سے تکمیل کے لیے کیے گئے درخواست فارمز قبول کیے جائیں گے۔ تمام اہل افراد گرام سبھا اجلاس میں عہدیداروں کو درخواست حوالے کر سکتے ہیں۔ درخواست کی وصولی کے بعد عوام کو ایک رسید حوالے کی جائے گی۔ سری نواس ریڈی نے کہا کہ اندرما راج میں عہدیدار ہی عوام تک پہنچتے ہوئے درخواستیں وصول کر پائیں گے۔ علاقہ چاہے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو اور بستی میں صرف 5 مکان ہی کیوں نہ ہو، عہدیدار بستی کا دورہ کریں گے۔ درخواست وصولی کے عمل کی تکمیل کے بعد عہدیدار فیصلہ کریں گے کہ کون سی اسکیم کے لیے کون اہل ہیں اور اس شخص کو اس اسکیم سے مستفید کیا جائے گا۔ سری نواس ریڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ گرام سبھاؤں کا نقائص سے پاک انداز میں انعقاد کیا جانا چاہیے۔ گرام سبھا میں شرکت کرنے والوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر تعلقات عامہ نے کہا کہ کلکٹرز کانفرنس انعقاد کا مقصد پہلے جیسا نہیں ہے، جب عہدیدار وزیر اعلیٰ کی تقریر کی سماعت کرنے کے بعد چلے جاتے تھے۔ اس اجلاس میں ہم نے حکومت کے منصوبوں پر کلکٹرز اور SPs کے خیالات معلوم کیے، ان کی رائے حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی 6 گارنٹیز میں 2 پر عمل شروع ہو چکا ہے۔ سابق میں RTC بسوں میں سفر کرنے والی خواتین کی تعداد صرف 33% تھی اور صرف 2 ہفتوں کے دوران یہ تعداد
تعداد بڑھ کر 58% ہو گئی ہے۔ انہوں نے تقین دیا ہے کہ سابق حکومت کی طرح ہم فلاحی اسکیمات پر خرچ میں کٹوتی نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سابق حکمران دھرانی پورٹل کے ذریعے سرکاری اراضیات کو خانگی قرار دیتے ہوئے باقاعدہ بنا لیا تھا۔ ابھی کئی معاملات زیر تکمیل ہیں، حکومت اس کی طرف توجہ دے رہی ہے۔ ان اراضیات کو دوبارہ واپس لیتے ہوئے عوام میں تقسیم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ منشیات نوجوانوں کے لیے خطرناک ہے، ہم منشیات کے عناصر کو ختم کرنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ اس کے علاوہ نقلی تحکم کے مسئلہ کو بھی حل کیا جائے گا۔ دبئی سے سونا کی اسمگلنگ ایک عرصے سے جاری ہے۔ ان واقعات میں کئی معصوم افراد بھی گرفتار ہو گئے ہیں اور کئی افراد چھوٹ بھی گئے ہیں۔ اسی طرح کا ایک دلسوز واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک نوجوان کے سامان سے سونے کا سرقہ کر لیے جانے پر گولڈ مافیا نے اس نوجوان کو 2 دن تک غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا اور اسے زد و کوب بھی کیا اور نوجوان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ بعض ذوق ذرائع کے بموجب کشن باغ کے رہنے والے محمد عابد، جو شارجہ میں ملازم ہیں، حیدرآباد آنا چاہتے تھے مگر ان کے پاس ٹکٹ کے لیے پیسے نہیں تھے۔ عابد نے اپنے ایک دوست منہاج سے کہا کہ وہ انڈیا جانا چاہتا ہے لیکن مبینہ طور پر میرے پاس ٹکٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ منہاج نے عابد کو راشد نامی گولڈ اسمگلر کرنے کے والے ایجنٹ سے ملایا اور کہا کہ رشید ٹکٹ کا بندوبست کر دیں گے اور ان کا سامان ہے جسے عابد حیدرآباد پہنچا دے گا۔ اس بات پر عابد نے رضامندی ظاہر کی اور رشید نے 14 دسمبر کا ٹکٹ بک کرایا۔ عابد، رشید اور عاصم تینوں مل کر حیدرآباد ایئرپورٹ پر پہنچے۔ اس سے قبل رشید نے عابد کو جملہ 14 تولے سونا دیا، 2 لیپ ٹاپ اور 3 آئی فونز بھی حوالے کیے۔ عابد نے سارے 4 تولے سونا اپنے پتلون کے جیب میں رکھ لیا اور سارے 9 تولے سونا، 2 لیپ ٹاپ اور 3 آئی فونز بیگ میں رکھوا لیے۔ تاہم وہ بیگ جس میں سونا اور دیگر چیزیں رکھی تھی چوری ہو گیا اور اس میں تالا نہیں لگایا گیا۔ تینوں مل کر دبئی ایئرپورٹ سے انڈیگو ایئر لائنز کے ذریعے حیدرآباد پہنچے۔ ایئرپورٹ پر سونا کا بیگ غائب تھا۔ سونا غائب ہونے پر رشید نے برہمی کا اظہار کیا، پھر سے بیگ کی تلاشی لی، تاہم سارے 9 تولے سونا دستیاب نہ ہو سکا۔ رشید نے عابد کو لے کر چندران گٹا چوراہے پر واقع پیٹرول پمپ کی گلی میں بیرون ممالک کا سامان فروخت کرنے والے محمد کے پاس لے گیا، جہاں غیر قانونی طور پر عابد سے پوچھ تاچھ کی گئی۔ اس دوران رشید نے عابد کو زد و کوب کیا اور عابد کا پاسپورٹ اور ویزا چھین لیا۔ اس کے بعد عابد سے سونا یا پھر 6 لاکھ روپے دینے کا مطالبہ کیا گیا، بصورت دیگر اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔ رشید اور اس کے ساتھیوں نے عابد کو ٹولی چوکی کے ایک ہوٹل لے گئے جہاں بریانی کھلائی۔ اس کے بعد پھر وہاں سے عابد کو الکاپور میں عمر نامی شخص کے فلیٹ پر لے جایا گیا، جہاں رشید کا ایک دوست چاوش نے عابد سے سونا کہاں رکھا کہہ کر تھپڑ رسید کر دیا۔ عابد نے کہا کہ دبئی سے حیدرآباد ایئرپورٹ تک میں ان کے ساتھ ہوں اور ایئرپورٹ سے بھی ابھی تک ان کے غیر قانونی تحویل میں ہوں، مجھ سے کوئی ملنے نہیں آیا اور میں کہیں گیا بھی نہیں، جو بھی ہوں میں آپ کے سامنے ہوں۔ اس کے باوجود لوگوں نے عابد کی ایک نہ سنی۔ افراد عابد سے سونا یا پھر 6 لاکھ روپے ادا کرنے کا مطالبہ کرتے رہے۔ عابد پریشان ہو گیا۔ اس دوران عابد کے والد، جو آٹو رکشہ چلا کر گزارا کرتے ہیں، کو طلب کیا گیا اور ان سے بھی اسی طرح کا مطالبہ کرتے رہے۔ اس دوران عابد کو 2 دن تک عمر کے فلیٹ میں واقع الکاپور میں ہی قید میں رکھا گیا۔ عابد کسی طرح وہاں سے جان بچا کر اپنے رشتہ داروں کے پاس چلا گیا اور کشن باغ پہنچ کر اپنے والد کی مدد سے بہادرپورہ پولیس اسٹیشن میں اس ٹولی کے خلاف شکایت درج کرائی۔ ڈیوٹی آفیسر نے ان کی شکایت اور فون نمبر رجسٹر میں تحریر کر لیا۔ پولیس آفیسر نے ان ٹولی کو فون کیا اور دھمکیاں نہ دینے کی ہدایت دی۔ اس کے بعد ڈیوٹی پولیس آفیسر نے فون رکھ لیا، جبکہ جان سے مارنے کی دھمکی دینے والے ٹولی کو پولیس نے فون پر سمجھا دیا۔ کیا پولیس کارروائی سے کہتی ہے؟ کیا پولیس کی ذمہ داری اتنی ہے؟ جبکہ کسی کا پاسپورٹ چھین لینا بہت بڑا جرم ہے۔ کیا پولیس کا کام یہ نہیں کہ عابد کا پاسپورٹ اس سے دلوایا جائے اور بیرون ملک سے غیر قانونی طور پر سونا، لیپ ٹاپ اور آئی فونز لانا درست ہے؟ اس سلسلے میں متعلقہ ڈپٹی کمشنر پولیس کے علاوہ سٹی پولیس کمشنر کے سرینواس ریڈی سے شخصی طور پر مداخلت کرتے ہوئے رشید اور محمد جیسے سرنگوں کے خلاف فوری سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ کمشنر ٹاسک فورس کے ذریعے ان لوگوں کی گرفتاری عمل میں لائی جانی چاہیے اور سونے کی اسمگلنگ کو بند کروانا چاہیے۔ حیدرآباد پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ان پر کم قیمت پر مہندرا گاڑی فروخت کرنے کا جھانسہ دے کر ایک شخص کو دھوکہ دینے کا الزام ہے۔ سائبر کرائم اسٹیشن کی ایک ٹیم نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا، جو خود کو مہندرا CIE آٹو موٹیو لمیٹڈ کا جنرل بتاتے ہوئے متاثرہ کو 3.54 لاکھ روپے کا دھوکہ دیا۔ ان 3 ملزمین کے خلاف IT ایکٹ اور IPC کی مختلف دفعات کے تحت کیس درج کیا گیا ہے۔ ملزمین کی شناخت T نوین کمار، مدھو اور سرینواس درگا پرساد کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ تمام ملزمین آندھرا پردیش کے راج مندری کے رہنے والے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ ان ملزمین کے قبضے سے قابل اعتراض مواد بھی ضبط کیا گیا ہے۔ شکایت ملنے کے بعد تحقیقات کے دوران ان تینوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایک شخص نے پولیس کو بتایا کہ انہیں ایک نامعلوم شخص کا فون وصول ہوا تھا، جس نے اپنا نام GS چندر شیکھر بتایا اور اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ مہندرا CIE آٹو موٹیو لمیٹڈ میں وہ جنرل مینیجر کے پوسٹ پہ جاب کرتا ہے۔
सफा गारमेंट्स में फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन्स के लिए शेरवानी, ब्लेजर्स और डिजाइनर कुर्तास की बेहतरीन कलेक्शन। दुल्हे की शेरवानी हो या शेरवानी हो बारातियों की, 25% डिस्काउंट ऑन ऑल वेडिंग कलेक्शन। डिजाइनर शेरवानी, ओपन शेरवानी, रेडीमेड ब्लेजर्स जैसे वेलवेट बेस, जैक्वार्ड, टक्सीडो की लाजवाब कलेक्शन रीजनेबल रेट्स पर। शेरवानी, ब्लेजर्स, जोधपुरी की स्टार्टिंग रेंज सिर्फ 2000 रुपए। हर 5000 की खरीदारी पर 1000 रुपए का डिजाइनर कुर्ता बिल्कुल मुफ्त। 10 शेरवानी के ऑर्डर पे एक शेरवानी बिल्कुल मुफ्त। 20% डिस्काउंट ऑन रेडीमेड, 10% डिस्काउंट ऑन फैब्रिक्स। सफा गारमेंट्स, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। जमात उलमाए तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के सुदूर और नज़्माए आला के एक मशावरती इजलास ज़ेर सदारत हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद सदर जमात उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश जूम पर मुनक़्क़िद हुआ। कारी मोहम्मद यूनुस के क़रात कलाम पाक से इजलास का आगाज़ अमल में आया। रियासती सदर की हिदायत पर हाफिज़ पीर खलील अहमद, साबिक़ जनरल सेक्रेटरी जमात उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने जमात उलमा के तंजीमी ढांचे को मज़ीद मुस्तहकम और फ़ाल बनाने के लिए सदर जमात उलमा हिंद मौलाना सैयद महमूद असद मदनी की हिदायत से तमाम ज़िम्मेदारान को वाकिफ़ करवाया। इस सिलसिले में जमात उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के मिसाली अज़ला का 2 रोज़ा तरबियती कैंप हैदराबाद में माह जनवरी के शुरू या उसके आखिर में मुनक़्क़िद करने का इरादा है। मिसाली अज़ला के ज़िम्मेदारान को कम से कम 20 अफराद जो जमात उलमा के दस्तूर और उसके उसूल व ज़वाबित से वाकिफ़ हो, उनको 2 दिन के अंदर नामों को रियासती दफ्तर रवाना करने की हिदायत दी है। जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के साहिली इलाके और तेलंगाना के कादियानियत से मुतासिर अज़ला में वो उनकी एक टीम तश्कील दी जाएगी और उन्हें बताया जाएगा और कादियानियत को ख़त्म करने के लिए एक टीम वहाँ भेजी जाएगी। हाफिज़ पीर खलील अहमद साबिर ने कहा कि दोनों रियासतों में आइंदा साल मुनक़्क़िद होने वाली पार्लिमानी इंतख़ाबात के लिए अभी से लाहिया अमल तैयार करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में रियासती जमात उलमा इस इजलास के आम के बारे में गौर व खौस किया जा रहा है। जमात उलमा के अकाबिरीन से राय मशवरा के बाद इसकी तारीख़ का ऐलान किया जाएगा। इसी तरह वक्फ़ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती जमात उलमा की एक प्रेस मीटिंग भी मुनक़्क़िद की जाएगी। रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने आला हुक्काम को हिदायत दी है कि वो कोरोना के फैलाव के पेश नज़र पेश की एहतियाती इंतज़ामात करें। तिब्बी और सेहत के महकमे के मुतालिक मुनक़्क़िदा जायज़ा इजलास से ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि PSA प्लांट्स के काम न करने के मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाना चाहिए। उन्होंने मकदार में अद्वियात और तकनीकी मशीनरी तैयार करने का हुक्म दिया। अहदेदारों ने वज़ीर सेहत को बताया कि रियासत भर में 34 सरकारी लेबॉर्ट्रियों में 16,500 नमूनों की जांच की गुंजाइश है। इसके अलावा खानगी शोबे में 84 लैब्स दस्तियाब हैं। हुक्काम ने बताया कि 2 हफ्तों से 6,000 से ज़ायद नमूने हासिल किए जा चुके हैं। कोविड टेस्टों की सलाहियत को बढ़ाने के लिए उन्होंने रोज़ाना कम अज़ कम 4,000 टेस्ट कराने के इक़दामात करेंगे। राज नरसिम्हा ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो रोज़ाना शाम 4 बजे तक कोविड-19 की रोज़ाना की रिपोर्ट प्रेस के लिए जारी करें। दामोदर राज नरसिम्हा ने गुज़िश्ता 4 सालों में CSR की शराकत की फहरिस्त तैयार करने और रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत दी। नेशनल लोक अदालत 30 दिसंबर को मुनक़्क़िद होगी, जिसके ज़रिए सिविल केस और काबिल जुर्माना क्रिमिनल केस के दोस्ताना अंदाज में यकसुई अमल में लाई जाएगी ताकि मुक़दमात को तेज़ी से हल किया जा सके। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की हिदायत पर नेशनल लोक अदालत तेलंगाना में 30 दिसंबर को मुक़र्रर की गई, जो कि तमाम सतहों जैसे हाईकोर्ट ताल्लुक़ा सतह पर मुनक़्क़िद होगी। इस लोक अदालत में तमाम अक़साम के सिविल केस और काबिल जुर्माना क्रिमिनल केस बशमूल अदालतों में ज़ेर अदारों मुक़दमात की यकसुई अमल में आएगी। ये लोक अदालत चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना के सरपरस्त आला और चेयरमैन तेलंगाना लीगल सर्विस अथॉरिटी के रहनुमाई में मुनक़्क़िद होगी। 30 दिसंबर को ही रियासत भर की अदालतों में लोक अदालत का इनेकाद अमल में आएगा। इस अदालत में कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। केस के लिए अदा की गई अदालती फ़ीस वापस कर दी जाएगी। आवाम से गुजारिश की गई है कि वो लोग अदालत के तरीक़े को इख्तियार करते हुए अपने मुक़दमात की यकसुई के लिए इस अदालत से इस्तेफ़ादा करें। ख्वाहिशमंद अफराद को मशवरा दिया जाता है कि वो अपने मुक़दमात के लिए चेयरमैन सेक्रेटरी ज़िला सर्विस अथॉरिटी मुतल्लिक़ा ज़िला अदालत कॉम्प्लेक्स से रुजू हों। करीबी मंडल लीगल सर्विस कमेटी से भी रुजू किया जा सकता है। YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला ने आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी व साबिक़ वज़ीर लुकेश को क्रिसमस का तोहफ़ा भेजा है। लुकेश ने इस सिलसिले में एक ट्वीट करते हुए ये इत्तला दी और उनसे इज़हार तशक्कुर किया। लुकेश, जो साबिक़ वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू के फ़र्जंद हैं, ने अपने अरकान ख़ानदान की तरफ से शर्मिला को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। ज़राए के मुताबिक पहली मरतबा क्रिसमस के मौके पर यह तोहफ़ा भेजा गया है। वाज़ेह रहे कि शर्मिला के भाई YS जगन मोहन रेड्डी की ज़ेर क़यादत YSR कांग्रेस आंध्र प्रदेश में बरसर इक़्तिदार है।
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.